اور اس کو کہا جاتا ہے توریہ. توریہ ایسا جملہ ہے کہ جس کے دو معنی نکل رہے ہوں. آپ اپنے دل میں بالکل صحیح معنی لے کر رکھیں اور دوسرا جو سامنے والا ہے خواہ اس کے غلط معنی اور مفہوم کو لے کر چلا جائے. یعنی ذو معنی جملے استعمال کرنا جبکہ دل میں صحیح معنی لے کر رکھے جائیں اور دوسرا سننے والا جو ہے اس کے غلط معنی لے کر کوئی خود سے کوئی مفہوم نکال لے. اور ابھی آگے چل کر جو استفتاءات اور فتوے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید یہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ آپ کو توریے والے جملے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے تاکہ آپ جھوٹ سے بچ سکیں، ورنہ لا محالہ جھوٹ کے اندر گرفتار ہونا پڑے گا. تو توریہ کہتے ہیں ایسے جملوں کو کہ جن کے دو معنی نکل رہے ہوں. ہم اپنے دل میں صحیح معنی لے کر رکھیں، دوسرے چاہے غلط معنی لے کر چلا جائے. اچھا، اب مثالوں سے بات واضح ہوگی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابراہیم کی قبر مبارک ہے. پیغمبر اسلام کے بعد انبیاء میں سب سے افضل ہیں حضرت ابراہیم. ان کے متعلق ہمارے غیر شیعہ بہت سے مسلمان فرقے جن کا انبیاء کی عصمت کا نظریہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے تھے. ایک تو وہی جب وہ بت توڑنے کے بعد بڑے بت کے جو گردن ہے اس میں کدال ڈال دیا تھا انہوں نے. اور اسی طرح سے جو تیسرا جھوٹ، ابھی کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ سارے بیان کروں، تیسرا جھوٹ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جب حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، اس کا پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طرح سے بادشاہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہر کارے ہر طرف دوڑا رکھے تھے کہ جہاں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جاتا نظر آئے اس کو پکڑ لو، کیونکہ ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مثلاً وہاں سے گئے تھے اور فرار ہوئے تھے. تو اب پولیس کی جو چوکیاں تھیں، فوجی جس جس جگہ کے اوپر روک رہے تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی روکا اور پوچھا کہ یہ سارہ کی طرف اشارہ کی کہ یہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے. بہت سے غیر شیعہ مسلمان فرقے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے معاذ اللہ جھوٹ بولا تھا، جبکہ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ توریہ تھا. کیونکہ حضرت سارہ رشتے میں حضرت ابراہیم کی چچازاد بہن بھی تھی. حضرت ابراہیم نے ذو معنی جملہ استعمال کیا کہ یہ میری بہن ہے، دل میں یہ معنی رکھے کہ یہ میری چچازاد بہن ہے. سامنے والے نے غلط معنی لیے کہ یہ واقعی اس کی حقیقی بہن ہے اور ان کو جانے دیا. اس طرح سے حضرت ابراہیم حضرت سارہ بچ گئے. تو توریہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، ایسے ذو معنی جملے استعمال کرنا. یہ جیسے پیغمبر اسلام کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے. پیغمبر اسلام مثلاً پیغمبر اسلام نے کچھ الگ الگ قسم کی روایتیں ہیں کہ ایک عورت پیغمبر کے پاس آئی، کہا کہ یا رسول اللہ میرے وہ فلاں شوہر کو آپ نے دیکھا ہے؟ پیغمبر نے کہا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے. اچھا دیکھیے، وہ سمجھی کہ آنکھوں میں سفیدی سے مراد جو کیٹریکٹ ہوتا ہے، موتیا اترا ہے. وہ عورت گھبرا گئی کہ میرے شوہر کی آنکھیں خراب ہیں مثلاً. تو پیغمبر نے ہنس کے کہا کہ ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی. یعنی پیغمبر نے ذو معنی جملہ استعمال کیا. یا جو جیسے وہ بوڑھی عورت آپ سنتی ہیں واقعات کے اندر، پیغمبر کی اپنی جو ذات گرامی ہے پوری سیرت کا مطالعہ اگر کریں تو پیغمبر اسلام خود بھی مزاح فرماتے تھے، خود بھی مذاق کرتے تھے. لیکن ہم پوری سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو شاید 18-20 سے زیادہ پوری سیرت میں ہمیں واقعات نہیں ملیں گے پیغمبر کے کہ پیغمبر جو ہیں وہ خود سے آگے بڑھ کر کسی سے مذاق کریں. وہ سارے واقعات بھی نکالے جائیں تو شاید 18-20 سے زیادہ نہیں نکلتے. ایک بوڑھی عورت پیغمبر کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ پیغمبر نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جب وہ رو کر جانے لگی تو پیغمبر نے اس کو بلا کر فرمایا کہ جنت میں سارے بوڑھے بھی جوان ہو کر ہی جائیں گے، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا.
تو اس طرح سے بہت سارے اس طرح کے واقعات. ایک آدمی پیغمبر کے اسلام کے پاس آتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے, اونٹ. پیغمبر نے کہا اونٹ تو نہیں, البتہ میں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو اونٹ چاہیے تھا. پیغمبر نے ہنس کے کہا کہ جو یہ اونٹ ہوتا ہے یہ بھی کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کہ یہ پیغمبر نے اپنے دل میں صحیح مطلب لے کے رکھا, سامنے والا غلط مطلب لے گیا, تو ایسا کرنا توریا کرنے کی اجازت ہے. پیغمبر فرماتے تھے میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن میرا مذاق بھی حق و صداقت سے خالی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے جتنے بھی جملے پیغمبر کے نوٹ کیے اس کے اندر حق بات تھی. پیغمبر کہتے تھے میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن میرا مذاق بھی حق و صداقت سے خالی نہیں ہوتا. یہ جیسے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سنتی ہیں واقعہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کبھی آپ واقعات کو اس انداز سے بھی کبھی دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے فقہی پہلو بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. امیر المومنین ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے, ایک شخص بھاگا ان کے پاس آیا کہ یا امیر المومنین مجھے بچا لیں, میرے پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں مارنے کے لیے. امیر المومنین نے کہا اچھا فلاں جگہ جا کر چھپ جاؤ. وہ جا کر وہاں چھپ گیا. امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے, بیٹھ گئے نیچے. کافر آئے کہ اہلی کیا تم نے یہاں سے کسی شخص کو گزرتے دیکھا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا جب سے بیٹھا ہوں جب سے کسی کو گزرتے نہیں دیکھا. اچھا جس وقت کھڑے ہوئے تھے اس وقت گزرتے دیکھا تھا, جب سے بیٹھے تھے اس کے بعد سے تو گزرتے نہیں دیکھا. اب یہ کہ امیر المومنین نے توریا کیا. توریا جی ہاں, اب ہم کب کا واقعہ ہے لیکن یہ تو تاریخ میں اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو ہمارے بات کو جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں. خود ائمہ کی اپنی زندگی میں, پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ خود بھی توریے سے کام لیا کرتے تھے. اچھا یا پھر وہ جو واقعہ ایک بڑا مشہور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب جرم تشیع میں شبہ بھی ہوتا تھا نا تو لوگ قتل کر دیے جاتے تھے. شبہ بھی ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہے تو مار دیا جاتا تھا. تو غیر شیعہ جو فرقے کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں اور شیعہ عالم تقیہ میں رہا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہ جتنا ایک عالم کو آپ نے سر چڑھا رکھا ہے اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو رافضی ہے, یعنی شیعہ ہے. یہ تو آپ بادشاہ نے کہا اچھا ہم کیسے پتہ چلائیں کہ یہ شیعہ ہے؟ کہا کہ ایسا کریں اس کو اپنے دربار میں بلائیں, اس سے پوچھیں خلفاء کی تعداد کتنی, رسول کے خلفاء کی تعداد کتنی. ہمیں پتہ ہے کہ آدمی سچا ہے. اگر اس سے آپ پوچھیں گے خلفاء کی تعداد کتنی, اگر یہ کہے 4 ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ ہمارے عقیدے پر ہے. اگر یہ کہے خلفاء کی تعداد 12 ہے تو سمجھ جائیے کہ شیعہ ہے, جھوٹ نہیں بولے گا, اتنا ہمیں یقین ہے کہ عادل. بادشاہ نے ان عالم کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ خلفاء کی تعداد کتنی ہے. ان عالم نے دیکھیے اب توریا کیا, کہا کہ بادشاہ سلامت میں ان کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ خلفاء کی تعداد 4 ہے 4 ہے 4 ہے, 4 12 ہو گئے. بادشاہ نے اپنے دل میں مانے مطلب یہ سمجھے کہ 4 سے مراد یہ کہ یہ تو ہمارے عقیدے پہ, اور ان کو چھوڑ دیا گیا اس طرح سے. تو دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء بھی اس طرح سے توریا کرتے رہے اور اپنی جانوں کو بچاتے رہے. ہم بھی عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمومی زندگی میں بھی توریے کی مثالیں. اسی طرح سے حاکم شام جس کی قبر شام ہی میں ہے, معاویہ کی, جی یہ جو اب اس پہ گنبد سا ایک بن گیا ہے, ورنہ پہلے تو اس کے اوپر یہ سب چیزیں نہیں بنی ہوئی تھی. اب یہاں سیکورٹی گارڈ وغیرہ بھی بٹھا دیے کہ وہ اپنے لوگوں کی غلطی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو بہرحال ایک امیر المومنین کو جو بھائی تھے حضرت عقیل ابن ابی طالب, عقیل بعض مصلحتوں کی وجہ سے مولا کو چھوڑ کر حاکم شام کے پاس چلے گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ عقیل کا شام جانا شام والوں کے لیے اہل بیت کی معرفت کا سبب بنا تھا. بعد میں جا کر یہ پتہ چلا کہ عقیل نے شام والوں کے اوپر کیا کام کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایک پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں جب انسان جاتا ہے تو اس پارٹی والے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں. حاکم شام نے بھی کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے, عقیل جو امیر المومنین کا بھائی ہے, علی کا بھائی, یہ خود چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. کہا کہ اے عقیل تم کو کل جمعے کے بعد ممبر پہ جانا ہے اور علی کی برائی کرنا ہے. اچھا اب کیونکہ عقیل ایک خاص مصلحت کے تحت وہاں پر گئے تھے, اب بادشاہ نے حکم بھی دے دیا تھا حاکم نے کہ جا کے برائی کرنا ہے. تو اب یہ ممبر پہ گئے اور کہا امرنی فلاں,
مجھے حاکم نے یہ حکم دیا کہ میں علی پر لعنت کروں، پس اس پر اللہ کی لعنت. مجھے حاکم نے حکم دیا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں، پس اس پر اللہ کی لعنت. اچھا، حاکم شام دل دل میں خوش ہو رہا ہے کہ یہ علی کے اوپر لعنت کر رہا ہے، جبکہ اس کے اوپر لعنت کر کے گیا عقیل. تو اب اس سے بھی پتہ چلا کہ اس طرح سے کرنے کی بھی اجازت ہے. اسی طریقے سے وہ آپ سنتی ہیں جو عمومی زندگی کی مثالیں، مرزا غالب جن کی دہلی میں قبر بھی ہے، تو مرزا غالب اس میں ملتا ہے واقعات میں بھی کہ مرزا غالب روزے وغیرہ نہیں رکھا کرتے تھے. بادشاہ نے ایک دفعہ رمضان میں بلایا اور کہا کہ جی مرزا صاحب کتنے روزے رکھے؟ کہا حضور ایک نہیں رکھا. اچھا، بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید جو ایک نہیں رکھا انہوں نے، ایک نہیں رکھا سے مراد ایک بھی نہیں رکھا جیسا کہ ہمارے یہاں بھی شمار ہوتا ہے. حضور ایک نہیں رکھا. تو عمومی زندگی میں یہ اس طرح سے توریے کی مثالیں ہو جاتی ہیں. اچھا، اب آ جائیے اس کے اوپر کہ ابھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ گھر پر کوئی آئے اور ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے تو اس سے کیا حل نکالیں گے، کیسے منع کریں. تو اب دیکھیے آیت اللہ سیستانی سے سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب. عام طور پر ٹیلی فون پہ بھی ایسا ہوتا ہے. اب میں اپنے مفہوم میں اس کو بیان کر رہا ہوں تیز رفتاری کے ساتھ کہ مثلا ٹیلی فون آتا ہے اور آپ سے کوئی کہتا ہے وہ فلاں صاحب کو بلا دیں، جبکہ وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہم منع کر دیں کہ نہیں بھائی وہ تو گھر پہ نہیں ہے، تو کیا یہ حرام ہوگا؟ تو جواب یہ آیا کہ اس موقع پر جائز ہے کہ توریہ کیا جائے اور کسی بھی جگہ ایک نقطے پر انگلی رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ وہ یہاں تو موجود نہیں. یہ جو الفاظ ہیں اس کے، یہ بے عین ہی امام معصوم کی ایک روایت کے اندر آئے. تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے، ظاہر ہے اس میں تو ٹیلی فون والا مسئلہ، اس میں ٹیلی فون کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر پر اگر کوئی شخص آئے اور کوئی بھی شخص دروازے پہ جو جائے، وہ دروازے سے مثلا منہ باہر نکال کے گئے، خود امام معصوم نے یہ طریقہ بتایا. میرے پاس آج وقت نہیں تھا ورنہ میں اس کی سلائیڈ بنا کے وہ حدیث بھی آپ کو دکھاتا لا کر. امام نے خود فرمایا کہ جا کر کسی دروازے پر جاؤ اور ہاتھ انگلی رکھ دو کسی خاص جگہ پہ اور اس سے منہ باہر نکال کے مثلا کہو کہ وہ تو یہاں پر تو نہیں، وہ سمجھے گا کہ گھر میں نہیں ہے، جبکہ اس انگلی کی طرف اشارہ کہ اس نقطے، اس پوائنٹ پر جہاں آپ نے انگلی رکھی ہوئی یہاں پر نہیں. امام اہل سنت کے علماء میں سے امام اعمش گزرے، وہ اپنی جو گھر میں بہت سارے ملنے ملانے والے آتے تھے تو اپنی گھر کی ملازمہ وہ کہہ رکھا تھا اور یہ چیزیں سکھائی تھیں باقاعدہ. امام غزالی نے اپنی کتاب اسلام میں، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہر جگہ پہ دستیاب بھی ہے ان کی کتاب، اس میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے اور توریہ کے جواز پر پورا ایک چیپٹر ہے اس کتاب کے اندر. یعنی صرف یہ ہمارا فقہی مسئلہ نہیں ہے، خود اہل سنت کے ہاں بھی یہ فقہی مسئلہ موجود ہے کہ توریہ کرنے کی مکمل اجازت ہے. تو ٹیلی فون کے موقع پر کوئی بھی ایسے الفاظ آپ کو مناسب استعمال کرنا ہے، جیسے ابھی اس کی تفصیل بھی فقہی مسائل بھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا. تو کسی بھی جگہ ہاتھ رکھ دیا جائے اور کہا جائے یہاں پر تو نہیں. اچھا، یہ بھی نہیں کہ مجتہد نے اپنی طرف سے بیان کیا، بالکل یہی الفاظ روایت کے اندر امام معصوم نے بتائے کہ توریہ کیسے کیا جائے ایسے موقع پر. تو دیکھیے دین اسلام بہت آسان ہے، ہماری آسانی کے لیے کتنی چیزیں ہیں، ورنہ اس سے پہلے سب لوگ جھوٹ ہی بولتے آ رہے ہیں. اب یہ دوسرا ایک طریقہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ جھوٹ کے گناہ سے بچ سکیں کہ ذو معنی جملے آپ کیسے استعمال کر سکتی ہیں. اچھا، اب آ جائیے وہ کہ جناب ہم کسی جگہ گئے اور کھانے پہ ہم کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، اب ہم توریہ وہاں پر کیسے کریں؟ یا تو ہم کھانا کھانے بیٹھ جائیں ہر جگہ، یا یہ کہ جھوٹ بولیں کہ نہیں ہمارا پیٹ بھر، کہ ہمیں بھوک نہیں ہے. تو یہ جملہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. ظاہر ہے آپ کا پیٹ ڈھول کی طرح سے خالی تو نہیں ہے، اندر اس کے اندر میدا بھی ہے، آٹے بھی ہیں. آپ دل میں یہ تصور رکھیں دماغ میں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے مختلف چیزوں سے، خالی نہیں ہے. اس میں اتنے سارے آرگن ہیں، لیور ہے، جگر، اسپلین، تلی اور پتا اور کون کون سے آتے ہیں اور سب کچھ موجود ہے اس کے اندر. پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ یہ کہتے ہیں بھائی میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، وہ سمجھے گا کہ نہیں آپ کھا ہوا کے آئے ہیں اور اس لحاظ سے یا میں کھانا کھا چکا ہوں. اچھا، اس میں بھی نیت کریں میں نے کل کھانا کھایا تھا، یا صبح کو مثلا میں نے ناشتہ کیا تھا، یا میں نے کل جو کھانا کھایا تھا رات کو اس کی نیت کر لیں، تو یہ بھی توریہ میں شمار ہو جائے گا اور آپ کو اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مجھے بھوک نہیں، جبکہ واقعی بھوک لگ رہی ہے. ہاں، واقعی نہیں لگ رہی تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بھوک نہیں ہے مجھے، لیکن اس قسم کے الفاظ یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. توریہ حالت مجبوری میں تو خیر کر ہی سکتی ہیں آپ استعمال. کیا عام حالات میں توریہ کرنے کی اجازت ہے؟ باقاعدہ آقا سیستانی سے استفتاء بھی کیا گیا اور سارے جن کا علماء کا میں نام نہیں بھی لے رہا وہ بھی سب اس کے قائل ہیں. پوچھا گیا کہ کسی خاص اسپیسیفک
حالات میں ہی توریہ کیا جا سکتا ہے کیا؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ نہیں، کوئی خاص حالات نہیں، عمومی طور پر ہر جگہ توریہ کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے کوئی آپ کو پریشانی نہیں بھی ہے تب بھی آپ توریہ والے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہی پہنچ رہا ہو بہت زیادہ تبھی ہم توریہ کو استعمال کر سکتے ہیں، ویسے استعمال نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے کہ آپ ویسے بھی توریہ کو عمومی زندگی میں بھی استعمال کر سکتی ہیں. اور آج سے بہت عرصے پہلے جب امام خمینی جس زمانے میں حیات تھے اور زندہ تھے، اس زمانے میں نے خود ایک مسئلہ لکھ کے ان سے دریافت کیا تھا. کئی مسئلے تو اس میں جو درمیان والا مسئلہ اس میں یہی پوچھا تھا کہ کیا آپ عام حالات میں توریہ کی اجازت دیتے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ اگر دروغ نہ باشد مانے ندارت بشرط عدم مفسدہ، اگر صریحاً جھوٹ نہ ہو اور کوئی مفسدہ بھی اس میں نہ ہو تو پھر اس میں کرنے عام حالات میں بھی توریہ کرنے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اشکال نہیں اس میں. تو بہرحال اتنا 20 سال پہلے کتنے سال ہو گئے اس کو، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کتنے پرانے زمانے کا ہوں. تو بہرحال جس زمانے میں امام خمینی حیات تھے اس زمانے میں لکھ کے پوچھا گیا تھا، تو وہاں سے بھی یہ بیان ہی یہ والا جواب آیا کہ اس کی اجازت ہے بشرطے کوئی خرابی اور فساد واقع نہ ہو. مثلا آپ لوگوں کو تنگ کرنے لگے، ہاں بھائی کل میں انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا، کوئی ایسا توریہ کیا، وہ بیچارے وہاں پہنچ گئے، وہ کھڑے آپ کہیں بعد میں کہیں بھائی میں نے توریہ کیا تھا، میں نے یہ الفاظ تو نہیں کہے تھے. یا مثلا کسی شخص سے آپ کہہ رہے ہو کاروباری چکروں میں آپ نے یہ توریہ کرنے شروع کر دیے، اس نے آیا کہ آموں کی مجھے جو ہے پیٹیاں چاہیے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو پیٹیاں دے دوں گا. کتنی سودا طے ہو گیا، جب پیسے لے لیے جب پہنچائی تو پتہ چلا خالی پیٹیاں آپ دے کے آ گئے، اس میں تو آم ہے ہی نہیں. وہ کہے بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کہیں بھائی میں نے کہا تھا میں پیٹیاں دوں گا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے اندر آم بھی ہوں گے. اب یہ کہ یہ فساد واقع ہو رہا ہے، اس قسم کی باتوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. بتایا کاروباری ایگریمنٹس کے اندر ہم نے توریہ کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ توریہ نہیں چلے گا، وہاں صریح اور واضح اور صاف بات کرنا پڑے گی. جی ہاں، توریہ کرنے کی عمومی حالات میں بھی اجازت ہے. اگر تم نے مثلا نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا، تو پھر میں کتے کو بلا لوں گی. مثلا آپ کو ہوگا آپ کمرے میں ایسی ہلکی سی آواز بھی نکالیں کتے آ جاؤ مثلا، تو یہ ایک توریہ ہو گیا، آپ نے ارادہ کیا تھا بھائی میں ایسا کروں گی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی فلاں کمرے میں کتا بیٹھا ہوا ہے جبکہ نہیں ہوا، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. یعنی آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کے کہ جو مناسب ہیں اور جو کہ زو معنی نکل رہے ہوں، اور اس کے اندر پھر آپ ان جملوں کو استعمال کر سکتی ہیں. اچھا خود امیر المومنین کے پاس ایک فیصلہ بھی ایسا آیا تھا. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، لوگ ذرا شو مارا کرتے تھے، جب کبھی شادی کل ہی کسی کا رشتہ گیا ہوتا تھا تو اس زمانے میں لڑکا کیا کرتا ہے بھائی بزنس مین ہے، کیا بزنس کرتا ہے؟ اس زمانے میں بہت بڑا بزنس شمار ہوتا تھا مثلا چوپاؤں کو بیچنا. اس نے کہا میں چوپائے بیچتا ہوں. شادی ہو گئی، بعد میں طلاق کا مقدمہ امیر المومنین کے پاس آیا کہ بھائی اس نے تو جھوٹ بولا تھا ہم سے، یہ چوپائے نہیں بیچتا، یہ تو بلیاں بیچتا ہے. اس شخص کو بلایا، اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ جو بلیاں ہوتی ہیں یہ بھی تو چوپائے ہوتی ہیں 4 پاؤں پہ چلنے والی. میں بلیوں کا کوئی اتنا بیچنے کا اتنا اچھا کوئی وہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بہت باعزت کو یہ پیشہ ہے. تو بہرحال اس زمانے میں اعتراض ہوا تو امیر المومنین نے مقدمہ خارج کر دیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے یہ شخص حقبر ہے اور یہ بلیاں بھی کیونکہ چوپائے ہوتی ہیں. تو بہرحال اس طرح کی اس زمانے میں بھی کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ بہرحال توریہ عمومی زندگی میں کرنے کی اجازت. یا جیسے مولانا مودودی تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک خلافت و ملوکیت، تو اس میں بہت سارے شیعہ نظریات کا اثبات انہوں نے کیا تھا، جو ہمارے عقائد ہیں اس کو ثابت کیا. البتہ سارے عقائد اس کے اندر صحیح نہیں تھے، ہمارے بہت سے لوگوں نے کتابیں ان کی کافی پڑھی، البتہ بہت سی ہمارے عقائد سے ٹکرانے والی باتیں بھی تھیں. تو اس کتاب کا جواب علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے دیا تھا امامت و ملوکیت کے نام سے. یعنی جو بھی خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی پڑھے وہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے جو جواب لکھا تھا امامت و ملوکیت وہ بھی ضرور پڑھے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اس کے جوابات اور ان کی بہت سی چیزوں میں جو غلطیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ ضرور پڑھے جائیں. یہ ملتی ہیں عام ہر جگہ پہ بک سٹالز پہ اویلیبل ہوتی. تو مولانا مودودی کا نظریہ تھا، کسی نے پوچھا کہ حاکم شام معاویہ کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ اچھا وہ رائے اپنی اس کتاب کے اندر واضح طور پر خلافت و ملوکیت میں بیان کر چکے اور وہی رائے ہے جو ہماری رائے ہے. لیکن کیسے کہیں ظاہر ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ معاویہ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں معاویہ کو یزید کا باپ سمجھتا ہوں. اچھا یہ بھی توریہ کی مثال ہے. تو عمومی زندگی میں اس طرح سے توریہ کیا جا سکتا ہے.
اچھا اب کچھ عام علماء اہل سنت بھی اس کے قائل، جب کہیں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور ہم کیونکہ غیر شیعہ فرقوں کے ساتھ ہمیں رہنا پڑتا ہے تو بہت سے لوگ آپ پہ ہو سکتا ہے اعتراض کریں کہ ایک آپ کا جھوٹ بولنے کا مثلا تقیہ کا ایک نظریہ ہے آپ کا، اور یہ توریہ بھی جھوٹی کی قسم بن رہی ہے، یہ تو آپ جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، تو آپ بہت سی چیزیں اس میں بیان کر سکتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک چیز سنواتا ہوں تو وہ آپ دیکھیے کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آج کل کافی اوتھینٹک عالم سمجھے جاتے ہیں غیر شیعہ حلقوں میں، تو اس لحاظ سے ان کا بھی اس سلسلے میں کیا نظریہ بنتا ہے وہ ذرا آپ ابھی دیکھ سکتی ہیں۔ صحیح ترین کتاب ہے، لیکن یہ بات نہیں تھی یہ محدث کہیں گے ایک الگ چیز ہے، مطلب ہونے چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں صحیح ہے جس کا احترام یا سنت کے واضح احکامات ہیں، پھر یہ بات ہے کہ ایک مشکل سے نکلنے کے لیے حدیث میں یہ کہ کرنا معارض وہ حکمان نہیں کہتے کہ بعض اوقات توریہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک آدمی بندوق لیے یا خنجر لیے ایک آدمی کا تعاقب کر رہا ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ کے سامنے وہ بندہ گھر میں داخل ہوا ہے، وہ جو کام کیا آپ کو پوچھ رہی ہوں اور سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں داخل ہوا ہے تو اس کی جان چلی جائے گی، تو اب آپ کو کب آپ توریہ کریں گے اس کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اسی آپ کو یہ ہدایت کی صورت باقی ہو جائے گی۔ تو تعلیم توریہ یہاں یہ ہوتا ہے اسلوب کا لفظ جو ہے اس کے لیے شریف قطعی کے معنی میں نہیں ہے کہ ایک لفظ بول کر جو ہے انہوں نے جھوٹ مراد دیا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات توریہ ہوتا ہے تو صحیح یہ بھی ہے کہ ہم نسبت نہ کریں، اگر کہیں ایسا ہے تو ہم قرآن مجید کے کلمات و طیبات کی بھی تفسیر کرتے ہیں، ان کی تعبیر کرتے ہیں، احادیث میں جیسے کلمات آئیں گے ان کی تفسیر کی جائے گی، ان کی تعبیر کی جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، یعنی اہل سنت کے جو علماء ہیں، حتیٰ کہ میں نے امام غزالی کی کتاب اسلام کا بھی حوالہ دیا۔ آج اتنا وقت نہیں ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو واقعات ہیں اس میں بھی انہوں نے کہاں کہاں توریہ کیا۔ امام احمد ابن حنبل کے اپنے توریے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں کہ کس طرح سے کیے انہوں نے، لیکن آج وقت بہت زیادہ نکل جائے گا، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، ورنہ جواز توریہ پہ باقاعدہ پوری کتابوں کے اندر چیپٹرز موجود ہیں غیر شیعہ اسلامی فرقوں کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر بھی۔ تو بہرحال یہ ایک نسبتاً کام آنے والا ایک مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ البتہ پھر بھی اس کی اجازت تو ہے، یہ آپ نے سن لیا، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر ہے کہ عمومی زندگی میں اتنا زیادہ اس کو استعمال نہ کریں۔ یعنی ایک مشورتاً ایک بات کہی جا رہی، کیونکہ بعض اوقات اتنی مہارت کے ساتھ ان جملوں کو استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا اور ہمارے منہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ صاف سیدھی اور سچی بات وہ اگر کی جائے تو وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوتی۔ اچھا، بہت سارے سوالات بھی پوچھے گئے ہیں، مثلا آغا سیستانی سے پوچھا گیا، اور یہی تمام جو مسئلے ہیں یہ دیگر علماء کے بھی ہیں کہ مثلا بہت سا، میں اپنے الفاظ میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسی جابس لوگوں کو کرنا پڑتی ہیں کہ مثلا ٹیلی فون آپریٹر کی جاب ہے، کچھ ہے، مثلا کسی آفس میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی ریسیپشنسٹ ہے، فون آیا کہ فلاں صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، باس منع کر دیتا ہے، کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، کیا یعنی کوئی بھی جھوٹ بلواتا ہے وہ۔ اب یہ اگر مثلا سچ بتائیں اس کو تو جاب سے نکال دیے جائیں گے، باس نکال دے گا، اور اگر یہ جھوٹ بولیں تو ان کے ذمے گناہ آ جائے گا، تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے یہ اس میں جواب دیا کہ دیکھیے الکذب حرام، جھوٹ بولنا تو حرام ہے، لیکن توریہ کیا جا سکتا ہو تو توریہ کیا جائے ایسے موقع۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ باس جو ہے سیٹ پر نہیں ہے اور سامنے والی جو خالی سیٹ رکھی ہے اس کی طرف آپ نیت کر لیں کہ یہاں موجود نہیں ہے، یا اس وقت تو یہاں اویلیبل نہیں ہے، مثلا یہ کہتے ہیں اس کمرے میں اویلیبل نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کمرے میں، یعنی ایسے الفاظ آپ کو ضرور سوچنا پڑیں گے کہ اگر کوئی شخص ملنا نہیں چاہ رہا ہے تو میں کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جس سے جھوٹ لازم نہ آئے، تو توریہ کرنا سیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقہ سے بہرحال جھوٹ بولنے کی عمومی اجازت نہیں مل رہی، بلکہ کچھ خاص موارد میں کہ جیسے سلو کرانے کے لیے، یہ بھی علماء نے اس میں فتویٰ دیا۔ اچھا، بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں،
اب بعین ہی وہ والا مسئلہ نہیں پڑھ رہا میں، ایک عمومی مسئلہ بنا کر کے اس پہ سب پہ اطلاق ہو جائے اس کا. بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں مثلا کہ جب ہم کہیں گے جناب یہ انسولین جو لگائی جا رہی ہے نا آپ کو، یہ جناب اس میں جو ہے نا سور کی جو وہ ہے لبلبا، اس کی سور کا جو پینکریاس ہوتا ہے اس سے بنائی گئی ہے مثلا. اب کوئی بھی شخص وہ مریض لگوانے کو تیار نہیں ہوگا کہ سور کی چیز تو میں اپنے جسم میں نہیں لگوا رہا. تو اب کیا، جبکہ اس کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اگر وہ نہیں لگوائے گا تو وہ مر جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے موقع پر بھی اس سے توریہ جتنا بھی حتی الامکان احتیاط واجب ہے کہ توریہ کیا جا سکتا ہو تو توریہ کریں. اس کو اول تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا چیز ہے یہ، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ مریض سے اگر جھوٹ بولنا پڑ رہا ہو، جھوٹ بولے بغیر کوئی چارے کار نہ ہو اور توریہ کرنا ممکن ہو، تو احتیاط واجب ہے اس موقع پر توریہ کریں اور اس کو نقصان پہنچنے سے بچائیں. اچھا، تو بہت علماء کے سلسلے میں فتوے بھی ہیں کہ اگر آسانی کے ساتھ توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ ہی کیا جائے اور جھوٹ نہ بولا جائے. صریحاً جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے جبکہ توریہ کرنا ممکن ہو. اس کا مطلب ہے کہ توریہ کرنا آپ کو سیکھنا پڑے گا، یعنی ایسے جملے کون سے آپ استعمال کریں. اور ایک بات اور بتا دوں کہ توریہ کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتی، یعنی یہ نہیں کہ میں توریہ کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، اس طرح کی نیت نہیں، بلکہ دل میں قصد و ارادوں کی یہ جو میں زو معنی جملہ استعمال کر رہی ہوں یہ توریہ ہے. یعنی میں یہ اس خاص مفہوم کو دماغ میں رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ نے کے منہ سے خود بخود وہ چیز نکل گئی جبکہ آپ نے جھوٹ کے طور پر وہ کہی تھی، بعد میں آپ نے سوچا رہی ہے تو خود بخود ہی توریہ بن گیا، تو جھوٹ کا گناہ لکھا جائے گا آپ کے ذمہ. یعنی آپ کو توریہ سے پہلے قصد کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں توریہ کرنے جا رہی ہوں، زو معنی جملہ استعمال کر رہی ہوں جس کے یہ معنی اور مفہوم صحیح معنی میں اپنے دل میں رکھ رہی ہوں، سننے والا چاہے غلط معنی لے کر چلا جائے. تو ایک تو اس میں یہ والا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال وہی میں نے کہا کہ نہ کرنا بہتر. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات والدین کے گھر میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے مثلا یہ پوچھا کہ والدہ جو ہیں گھر سے نکل گئی ہیں اور یہ کہہ کے گئی ہیں خبردار مت بتانا والد کو کہ میں کہاں جا رہی ہوں، لیکن مجھے تو پتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہیں. اب اگر والد مجھ سے مثلا یہ سوال کریں کہ وہ کہاں گئی ہیں تو مجھے تو پتا ہے کہاں گئی، میں کہوں کہ کیا میں تو نہیں جانتا کہاں گئی ہیں، تو اس سے تو یہ جھوٹ لازم آ جائے گا. تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ تو ہو جائے گا یہ، لیکن اگر واقعتاً معلوم ہے کہ مثلا اگر بتا دیا کہ والد کو کہ اور فلاں جگہ پہ گئی ہیں اور والد جو ہے اتنے زیادہ ناراض ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی مار کٹائی تک کی نوبت آ جائے، تو اب ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس موقع پر جائز ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی اگر توریہ کیا جا سکتا ہو تو توریہ کیا جائے ایسے موقع پر بھی. بہت سارے ایسے افراد کو سوال پوچھا گیا کہ جیسے مینیجر ہوتے ہیں، ہمارا باس ہے، والد ہے، دوست ہیں، کیا ان سے بھی جو ہے جھوٹ بولنے کی جو ممانعت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، سوائے نقصان سے بچنے کے لیے. اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس موقع پر صرف جھوٹ بولنے کی اجازت ملے گی، ورنہ ادروائز اجازت نہیں. پھر یہ سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے، وہی جو ہم نے امام خمینی سے پوچھا تھا کہ کیا مطلق توریہ کرنے کی اجازت ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، سوائے اس کے کہ کوئی اس سے کوئی مفسدہ واقع نہ ہو، کوئی خرابی واقع نہ ہو. یعنی اتنا ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اس بات کی پھر اجازت ختم ہو جائے گی اگر لوگ کسی بڑی خرابی میں پڑنے کا امکان واقع ہو. حتیٰ کہ بہت زیادہ اگر کوئی مالی نقصان کسی کو پہنچنے کا اندیشہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ٹیکس اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ اس کو اپنا گھر بیچنا پڑ رہا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے موقع پر بھی توریہ کر کے بڑے مالی نقصان سے اپنا بچایا جا سکتا ہے. اچھا ہاں، ایک سوال اور بھی اس سے تھا، لیکن یہ کہ ویسے ہی مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سارے افراد اس قسم کا بھی مثلا سوال کرتے ہیں. بہت سی جگہوں میں اس کی اجازت مل بھی جاتی ہے، اگر توریہ کر لیا جائے اس کے اندر بھی تو زیادہ مناسب ہے. مثلا بیویاں بہت نئے نئے کپڑے آ کر پہنتی ہیں اور شوہر کو مثلا کہتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اس میں، جبکہ شوہر کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، نہ وہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں. اب وہ اگر کہیں بہت اچھی لگ رہی ہو تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اس موقع پر بھی بہتر ہے کہ توریہ ہی کر لیا جائے. مثلا کہ بیگم ماشاءاللہ اب ایسی لگ رہی کہ حوریں بھی دیکھ کے شرما جائیں. اب وجہ مت بتائیے کہ کیوں دیکھ کے شرمائیں گی، وہ جو آپ کے دل میں صحیح وجہ ہے. تو بہرحال تو اس قسم کی تمام چیزیں وہ بہت تفصیلی ہیں، اب اتنا پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مفہوم بہرحال یہی کہ توریہ اگر کر لیا جائے یا اس طرح کی کا مبالغہ کیا جا سکتا ہے کہ جو عرف عام میں صریحاً جھوٹ نہ سمجھا جائے، لیکن مبالغہ کسی حد تک، جیسے آپ نے ابھی سنا کہ محاورے اور مبالغے میں اجازت، لیکن اتنا مبالغہ نہیں
جیسے ابھی شاید وہ حور والا شاید اتنا مبالغہ ہو جائے کہ جو عرف میں جو ہے حرام جس کو سمجھا جائے. پھر پوچھا گیا کہ کافر مسلمانوں سے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، کہ کافروں سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ کہا کہ نہیں، کافروں سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. جس طرح مومن سے حرام ہے اس طرح کافر سے بھی حرام ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس موقع پر بولنے کی اجازت ہے. اچھا، تو مسائل بہت زیادہ ہیں، سب آپ کے سامنے اس کے وہ چل رہے ہیں. اچھا، اب ایک بات اور کہ ابھی جو میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ اس کی اجازت ہے تو توریے کی، لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ توریہ عمومی حالات میں کرنے کی عادت نہ ڈالیں، ورنہ غلطی کا امکان ہو جائے گا، کبھی جھوٹ بھی زبان سے نکل جائے گا. واقعہ ملتا بھی ہے کہ ایک دفعہ چھٹے امام اللہم صلی علی محمد و علی محمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. چھٹے امام اٹھے، امام کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی تھے. یہ حضرت اسماعیل جو امام کے جن سے اسماعیلی فرقہ نکلا ہے، یعنی انہوں نے خود تو نہیں کیا تھا دعوی امامت، ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو امام مان لیا تھا. حضرت اسماعیل بھی اٹھ کے امام کے ساتھ ساتھ چلے. اچھا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے ہمارے بھی مولانا غلام علی وزیری یہاں سے نکلتے ہیں تو لوگ نماز کے بعد ایک غول ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو گھر کے دروازے تک آتا ہے. بعض اوقات اوپر بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مولانا بڑے تنگ بھی ہوتے ہیں. خود ایک دفعہ میں مولانا سے ملنے گیا تو ایک صاحب پورا دیوان لے کر آئے ہوئے تھے کہ مولانا میں نے کچھ اشعار کہے، دیوان کہے، ذرا سن لیجئے مجھ سے. اب مولانا بیچارے تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ میں ان سے کیسے اپنا پیچھے چھڑاؤں. تو اس طرح کے تو بہت سارے ایسے افراد آ جاتے ہیں. تو امام کے ساتھ بھی لوگ لگ جاتے تھے. امام اپنے گھر کے دروازے تک آئے، وہ شخص بھی چلتا چلتا دروازے تک آیا. امام نے اسماعیل کو دروازے کے اندر لیا اور اس شخص سے کہا اچھا بھائی خدا حافظ، یہ کہ کیسے مصافحہ کیا، دروازہ بند کر لیا. اسماعیل نے کہا بابا اس شخص سے اس کو اندر ہی بلا لیتے. امام نے کہا نہیں بیٹا، میں خاص مصلحت کی وجہ سے اس کو بلانا نہیں چاہ رہا تھا. کہا کہ بابا تکلفاً اور مروتاً نہیں کہہ دیتے، مجھے معلوم ہے کہ وہ پھر بھی نہیں آتا، لیکن کہنے میں کیا حرج تھا. امام نے کہا نہیں بیٹا، قیامت کے دن پروردگار میرے نامہ اعمال میں وہ بات بھی مجھ سے پوچھے گا کہ میرے زبان پر وہ بات کیسے آئی جو میرے دل میں نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہر وقت کوشش کی جائے کہ ایسا نہیں کہ ہر وقت ذو معنی جملے کا استعمال، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، اس کی عادت نہ بنائیں. البتہ بعض موارد میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ اجازت ہے اس کی، لیکن یہ کہ اتنی مہارت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جھوٹ ہو جائے گا تو اپنے آپ کو بچانا ہی زیادہ بہتر ہو. صاف سیدھی سچی اور کھری بات کریں تو زیادہ مناسب ہوتی. اسی طرح سے آیت اللہ حسین بروجردی بالکل صاف سیدھی اور سچی اور کھری بات کیا کرتے تھے. میں نے شاید ایک دفعہ پہلے واقعہ سنایا بھی تھا ان کا. آیت اللہ بروجردی کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کسی دوسرے شہر سے ملنے کے لیے آ گیا. شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں آیت اللہ بروجردی کا یہ واقعہ لکھا ہے ان کی تعریف میں. کہا کہ بڑے دور شہر سے آیا، اس وقت آیت اللہ بروجردی درس خارج کی تیاری کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ درس وغیرہ کی جب ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی پڑھائی لکھائی میں مصروف ہوتا ہے اس وقت کوئی آ جائے اور درس خارج کتنا ذمہ داری کا کام ہے، مسائل کو ثابت کرنا ہے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ذمہ داری کا کام ہے. اس وقت تیاری کر رہے تھے اور جس شخص اطلاع کر کے بھی نہیں آیا تھا تو بغیر اجازت کے آ گیا. تو انہوں نے کہلوا دیا کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا کیونکہ میں درس خارج کی تیاری کر رہا ہوں، ان سے کہیں کسی اور وقت تشریف لائیں. بالکل فرینکلی کہہ دیا. میرے اپنے ایک دوست ہیں، یہیں انچولی میں رہتے ہیں، بڑے بے تکلف دوست ہیں، بڑے میرے قریبی. میں کبھی ان کے گھر جاتا بھی تھا تو اکثر مصروف ہوتے تھے تو اوپر چھت میں بالکنی میں آ کے کہتے تھے میں مصروف ہوں بعد میں آئیے گا. میں بھی آ جاتا تھا. مجھے پتہ ہے فرینک آدمی ہے، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. عام طور پہ تو لوگ اس طرح سے برا مان جاتے ہیں، واپس آ جاتے بعد میں پھر کبھی مل لیں گے جا کر. تو وہ شخص دوسرے شہر سے آیا تھا، اتنا وقت نہیں تھا، واپس چلا گیا. آیت اللہ بروجردی جب درس دے کر آیا، پوچھا وہ شخص کہاں؟ کہا کہ وہ تو واپس چلا گیا اپنے شہر. انہوں نے ایک آدمی دوسرے شہر بھجوایا اور کہا کہ دیکھیں اس وقت میں اگر آپ سے ملتا بھی تو دل سے نہیں ملتا، ایک کراہیت ہو رہی ہوتی کہ آپ جلد سے جلد رخصت ہو میرے پاس سے، میں اس حالت میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا. دیکھیے بہت سارے علماء کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ مثلا کسی رشتہ دار کے گھر جانے سے دل نہیں چاہ رہا ہو تو وہ نہیں ملتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دل میرا حاضر نہیں ہے، جو میں تکلفاً مروتاً یا ریاکاری کے تحت اگر مل بھی لوں گا ان سے تو میرے اب کیونکہ خود ملنے کو فی الحال دل نہیں چاہ رہا، جب دل میرا قبول کرے گا جانا تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میں ریاکاری کے تحت نہیں جاؤں گا کہ بس میں ایسی جس طرح منافقانہ انداز میں جا کے خوش اخلاقی سے مل لیتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. جب بھی کہا جائے ایک عالم کے متعلق ملتا ہے کہ جب ائمہ معصومین کے حرموں میں زیارت کے لیے جاتے تھے تو فقط
چند منٹ کی زیارت کے بعد فوراً واپس چلے جاتے تھے. لوگ کہتے تھے بھائی خدا کے لیے تھوڑی دیر تو رکے. تو کہتے تھے کہ اس سفید داڑھی کے ساتھ میں امام سے ریاکاری کروں, بس جتنا دل میرا رکنے کو یہاں پر چاہتا ہے اتنی دیر میں رکتا ہوں, جتنے اس کے بعد نہیں. مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک طبیعت اکتانے لگے تو ایک لحاظ سے توہین محسوس ہو رہی تھی کہ امام کے حرم میں موجود ہے, وہاں سے طبیعت آپ کی اکتا رہی ہے. بہتر ہے کہ فوراً اپنی بلڈنگ میں واپس چلے جائیں, کہ دل جب آپ کا زیادہ جھکاؤ اور رجحان پیدا ہو اس وقت پھر زیارت کے لیے آئیں. تو خیر یہ ایک اس قسم کی بات تھی. تو اس شخص نے آیت اللہ بروجردی کو شکریہ کہلوایا اور کہا کہ واقعتاً اچھا کیا کہ آپ اس وقت موقع پر مجھ سے نہیں ملے. میں خود اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ نے اس طرح سے مجھ سے اکراہ کے ذریعے کراہیت سے مجھ سے اگر ملتے تو یہ مجھے خود بھی پسند نہ آتا. مجھے آپ کی یہ جو اسٹریٹ فارورڈ جو آپ نے مجھے جواب دیا اور منع کیا, میں اس سے بہت خوش ہوں. یہ کہہ کے بہرحال وہ بڑا راضی اور خوش ہوا. تو بعض اوقات ہم خود اپنے تئیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو بہت برا لگے گا تو ایسے جملے مجھے استعمال کرنے چاہیے وغیرہ. ایسا کچھ ہوتا نہیں, ہمارے خیال خام ہوتا ہے. بہت سے ہم کوئی نئی قمیض پہن لیں, نیا کپڑا پہن لیں آپ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے کہ میں نے نئے کپڑے پہنے. کسی کو دور دور تک شاید و نادر ہی کسی کو اس بات کا احساس ہو کہ کوئی نئی قمیض پہن کے مثلا گھوم رہا ہے کہیں. تو بہت سے خیالات ہمارے اپنے خود ذاتی بنائے ہوتے ہیں, اس کا خارج میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا تصور کہ لوگ ہر کوئی آپ کی طرف اسی طرح سے متوجہ ہو. خیر, تو اگر جھوٹ بولنا کبھی صریحاً آپ کو پڑ رہا ہو, یہ جھوٹی قسم کبھی کھانی پڑ رہی ہو, تو اس موقع پر بھی علماء فرماتے ہیں, زیادہ تر علماء کے احتیاط واجب ہے کہ اگر توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ کریں, صریح جھوٹ نہ بولیں, توریہ کر لیں اگر ممکن ہے, جھوٹی قسم نہ کھائیں, توریہ کرنا ممکن ہو تو توریہ کریں. وہ موارد الگ الگ ہیں, آپ کو خود سیکھنا پڑے گا. کتنی مثالیں آپ نے سنی کہ میں توریہ کو کیسے استعمال کروں.